اس مقام کا نام نام تو نہیں بتا سکتا میں۔ اب کیا کرے بھائی، یہ تم ہم میں سے کسی ایک کا ہاتھ کھولنے پر تیار نہیں ہے، انسپکٹر جمشید مایوسانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں ابا جان، ہم بدے ہاتھوں سے ہی کام چلا لیں گے، محمود نے منہ بنایا۔ اور بدھی ٹانگوں سے بھی ضرور تم لوگوں کا دماغ چل گیا ہے۔ ایک بات طے ہے مسٹر انچارج اور باقی لوگوں، انسپکٹر جمشید نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ اس مقام کی حد تک تو تم بازی ہار گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں پہنچ جاؤ گے، میرا مطلب ہے اس عمارت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن ان تمام در کامیابیوں کے باوجود تم ہار گئے ہو۔ اب اگلا مقابلہ تم سے کہاں ہونا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ صرف اور صرف ادھر ادھر ہانک رہے ہیں یہ لوگ، ورنہ ان بیچاروں کے پلے اب کچھ نہیں ہے، بالکل بے بس ہیں۔ ارے ہاں، کہیں یہ وقت گزارنے کے چکر میں تو نہیں، امداد تو آنے والی نہیں؟ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ یہ بات بھی نہیں، بات ایک اور ہی ہے۔ اور وہ کیا؟ ویسے تو یہاں مدد بھی آئے گی اور تم لوگوں کو سمیٹ لیے جائے گی، پھر تم حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوگے اور ہم تم لوگوں سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ بیچاروں کے دماغ چل گئے ہیں، استاد نے کہا۔ ابا جان، آپ آخر ہمیں کب حکم دیں گے؟ چند منٹ اور بھائی، ہم جتنا اور وقت گزار لیں اتنا ہی اچھا ہے، وہ بولے۔ آخر کیوں اچھا کیوں کر رہے گا؟ بھائی میں ان کے سامنے وضاحت نہیں کر سکتا، یہ لوگ بلا وجہ ہمیں باتوں میں الجھا رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے چلنے کی کوشش کرو، میں کہتا ہوں نکل چلو۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک منٹ ٹھہرو، فاروق چلایا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ تو پہلے پوچھ لے۔ کیا بات رہ گئی؟ تم میں سے ہو سکتا ہے چند مر بھی جائیں، لہٰذا پہلے یہ بتا دو، مرنے کی صورت میں تم لوگوں کو کہاں دفن کیا جائے یا کہاں پہنچایا جائے؟ خاموش، بکواس بند کرو، بہت بک چکے تم، استاد غرایا۔ اچھی بات ہے، اب ہم کچھ نہیں بولیں گے، تم بہت بدتمیزی کر چکے ہو، اب ہم ہر بدتمیزی کا جواب زبان سے نہیں پیروں سے دیں گے۔ پیروں سے جواب؟ لیکن پیر تو تمہارے بندھے ہوئے ہیں، ایک نے ہنس کر کہا۔ بندھے ہوئے پیروں کا کمال بھی تم آج ہی دیکھو گے، الو کے پٹھوں، فاروق نے چلا کر کہا۔ بری بات ہے فاروق، ان میں تمہاری عمر سے بڑے بھی ہیں، یہ جیسے بھی ہیں گندی زبان استعمال نہ کرو۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، دراصل مجھے غصہ آ گیا تھا۔ غصہ نہیں، تم لوگوں کا دماغ چل گیا، کچھ کرنے کے قابل رہے نہیں اور بڑی ہانکے جا رہے ہو، استاد نے چلا کر کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر یہ لو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پیر فرش پر دے مارے۔ پیروں کا فرش پر دے مارنا ہی تھا کہ زبردست دھماکے ہوئے اور پوری عمارت میں گہرا دھواں بھر گیا۔ حملہ آوروں کی گھٹی گھٹی چیخیں انہوں نے ضرور سنی اور پھر سب گرتے چلے گئے۔ اب چونکہ وہ بھی بندھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ پروفیسر داؤد کی اس ایجاد نے انہیں بے ہوش نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انہیں پہلے ہی اس گیس سے محفوظ رہنے کا عادی بنایا جا چکا تھا۔ اس کے لیے انہیں بہت سخت مشق کرائی گئی تھی۔ گیس ان کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، اور تکلیف دہ بھی اس لیے کہ وہ بندھے ہوئے تھے اور اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ تاہم فوراً ہی انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ محمود سرک کر اپنا ہاتھ اپنے والد کے منہ کی طرف لے آیا، اسی طرح فرزانہ اپنے ہاتھ فاروق کے منہ کی طرف لے گئی۔ انہوں نے دانتوں سے رسیاں کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام ان کے لیے بھلا کس طرح مشکل ثابت ہو سکتا تھا؟ اس قسم کے کاموں سے تو ان کا پالا روز پڑتا تھا، لہٰذا جلد ہی وہ رسیوں سے آزاد ہو گئے اور باہر نکل آئے۔ انہوں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنے پھیپھڑے صاف کیے۔ بے ہوش لیڈی میڈیا کو بھی وہ اٹھا کر باہر لے آئے۔ اس کی رسیاں بھی کھول دی گئی۔ فی الحال اس کے ہوش میں آنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، لہٰذا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہی انہوں نے اکرام کو فون کر کے حملہ آوروں کے متعلق ہدایات دی۔
ہسپتال میں 1 گھنٹے کے بعد لیڈی میڈیا نے آنکھیں کھولی اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا ہم بچ گئے؟ ہاں بچ گئے، اللہ کا شکر ہے، فاروق بھی مسکرایا۔ اب وہ اسے لے کر ایک اور ٹھکانے پہنچے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ تعاقب تو نہیں کیا جائے گا۔ اف توبہ، ابھی 1 دن باقی ہے، آپ کی حفاظت تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گئی ہے، محمود نے گھبرا کر کہا۔ مجھے افسوس ہے، اس نے کہا۔ خیر، مجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام؟ ایک بار پھر میں تم لوگوں کو ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نئے سرے سے مقابلے کے لیے تیاری کر لو اور یوں خیال کر لو کہ حملہ آور یہاں بھی آئیں گے اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارے باپ رے، لیڈی میڈیا گھبرا گئی۔ میں نے ویسے ہی ایک بات کہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں تو تم پوری تیاری کر لو، میں ابھی سادہ لباس والوں کے علاوہ ملٹری کے جوان بھی بھیج رہا ہوں، لیکن تم یہی خیال کرنا کہ حملہ آور ان سب کو چکمہ دے کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس صورت میں تم کیا کرو گے، یہ ابھی سے سوچ لو اور تمام تر انتظامات کر لو۔ میرا جانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے سے پہلے تک اگر دشمن انہیں اغوا نہ کر سکے تو پھر وہ عوامی ہال میں ضرور وار کریں گے، اور وہاں وار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ میں اس ہال کا جائزہ لے کر یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ بہت بہتر ابا جان، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ ہم آپ کے لیے، فرزانہ بولی۔ بہت خوب، یہ بہت ہی اچھی ترکیب ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گئے۔ چند سیکنڈ خاموشی طاری رہی اور پھر لیڈی میڈیا نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا، نہ جانے کیا بات ہے کہ آپ کے والد صاحب کے جاتے ہی خوف محسوس کرنے لگی ہو، جبکہ ہمارے خیال میں خوف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہمیں بالکل قابو میں کر لیا گیا تھا اور ہماری رہائی کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں تھے۔ حملہ آوروں کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم بڑی ہانک رہے ہیں، لیکن ہوا کیا آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہاں، اس پر تو میں بھی حیران ہوں، آخر وہ کیا تھا؟ پیر فرش پر مارتے ہی دھماکے کس طرح ہو گئے تھے؟ اس ٹھکانے کو بہت خاص طریقے سے بنایا گیا ہے، ابھی تو وہاں اور بہت سے چکر چلائے جا سکتے تھے۔ خیر، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس ہمیں اپنی تیاریاں کرنا ہے۔ ہاں، آپ ہماری تیاریوں کو دیکھتی جائے بس۔ اچھی بات ہے، اس نے ہنس کر کہا، پھر بولی، ارے ہاں، کیا وہ کیسٹیں یہاں بھی ہوں گی؟ میرا مطلب ہے قرآن کی کیسٹیں۔ بالکل ہوں گی، یہ ٹھیک رہے گا، آپ تلاوت سنیں، ہم تیاریاں مکمل کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹیپ پر کیسٹ لگا دی اور خود کام میں مصروف ہو گئے۔ جلدی انہیں باہر گاڑیاں رکنے کی آوازیں سنائی دی، شاید سادہ لباس والے اور ملٹری کے جوان آ گئے۔ محمود نے کہا، اطمینان کر لینا ضروری ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن آ گئے ہوں۔ محمود نے ایک سوراخ میں سے باہر کا جائزہ لیا۔ ملٹری مین ایک بڑی گاڑی سے نیچے کود رہے تھے، دوسری بڑی گاڑی سے سادہ لباس والے اتر رہے تھے۔ ایک چھوٹی کار سے ایک ملٹری آفیسر بھی اترا۔ یہ اپنے آدمی ہیں، فکر کی ضرورت نہیں۔ شکریہ، لیڈی میڈیا بولی۔ آخر آپ اتنے بڑے پروگرام کیوں کرتی ہیں جس میں ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے؟ میں اس قسم کی صورتحال سے پہلی بار دوچار ہوئی ہوں، ورنہ کسی ملک میں یہ حالات پیدا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے صرف ہمارے ملک میں یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں؟ ہاں، نہ جانے ان ممالک کو آپ کے ملک سے کیا چڑھ ہے، صرف اور صرف اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بدنام کر دیں۔ دراصل ہمارا ملک تمام اسلام دشمن قوتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، محمود نے کہا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسلام کے لیے بہت کام ہو رہا ہے اور ایسے علماء کرام پائے جاتے ہیں جو کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کٹ تو سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، آپ تلاوت سنیں، ہم پہلے ان سے چند باتیں کر لیں تاکہ انتظامات کرنے میں آسانی ہو۔ اچھی بات ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن اس بار کوئی حملہ نہ ہوا۔ تمام وقت خیریت سے گزر گیا، یہاں تک کہ انسپکٹر جمشید ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا، تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں، اب ہمیں وقت سے پہلے ہی لیڈی میڈیا کو لے کر جانا ہے۔ آپ کا مطلب ہے پروگرام شروع
ہونے سے بھی پہلے وہاں جانا ہے؟ ہاں، وہاں ان کے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی گئی ہے۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ وہاں رہے گی اور ہم اپنا کام کریں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہوگا؟ یہ میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ آؤ اب چلیں۔ باہر تمام تر حفاظتی انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ جس گاڑی میں انہیں لے جایا جائے گا وہ بم پروف ہے۔